حضرت مولانا مجیب الیاس صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ضلع بولال، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب احمد فیوزو، حضرت مولانا عزیر صاحب، نواز صاحب، معاذ صاحب اور دیگر حضرت مولانا یاسین صاحب اور دیگر بڑے بڑے ہمارے شہر کولار کے علماء کرام، بہت پرانے ہمارے حضرت مولانا حافظ سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہ اور ذمہ داران نظام، منتظمین مساجد، صدور اور متولیان مساجد اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، آپ حضرات کا میں دین کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمات میں ہدیہ تبریک السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات نے اپنا وقت نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ آئے ہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ بولو بھائی، اس سے بڑی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر کی یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ اپنے بچوں کی دلوں میں کیا پیدا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ جب تک ہمارے دل میں، جیسا کہ مولانا مجید صاحب نے بھی کہا، حضور کی محبت نہیں رہے گی، ایمان ہمارے اندر نہیں رہے گا۔ جب تک حضور کی محبت رہے گی، کیا رہے گا؟ لیکن محبت جو ہے زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بولو بھائی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ بولو، ہم جو ہے، ہم تبلیغ والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ تبلیغ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، تبلیغ کام کا نام ہے۔ بولو بھائی، تبلیغ کام کا نام ہے۔ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ بات پہنچانا۔ بولو، تبلیغ کے معنی بات پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات کیا کرنا؟ پہنچانا۔ یہ کس کا کام بھائی؟ بولو، تبلیغ سب کا کام نہیں حضرت، سب کا ہے نا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں، جس کے بعد اتنا بڑا خطبہ آپ نے نہیں دیا، خطبہ کہاں دیا؟ بولو، حج میں دیا، عرفات کے میدان میں دیے، جبل رحمت میں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے لیے تخت بچھایا گیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کے آقا اس پر کھڑے ہو کر فرمایا، لمبا خطبہ ہے، کیا ہے؟ لمبا خطبہ ہے۔ اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیۃ، مجھ سے آپ پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر تم مجھ سے سنے ہیں تو دوسروں تک۔ بولو بھائی، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس وقت کتنا بڑا مجمع تھا؟ 1,24,000 انبیاء کہتے آئے، 1,24,000 تین روایتیں ہیں۔ 1,24,000 ہمارے علماء کو جانتے ہیں، شرح قائد کے پڑھے ہیں۔ 1,24,000 دوسری روایت ہے 1,40,000، تیسری روایت ہے 1,80,000۔ مشہور روایت 1,24,000 انبیاء ہے، تو صحابہ بھی کہتے ہیں، بولو حضرت 1,24,000۔ اس میں سے میرے عزیزوں 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں۔ بدل میں صحابہ کہتے تھے 313، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے کام لیا وہ اللہ صحابہ سے لیا۔ جو اللہ کس سے کام لیا؟ نبیوں سے۔ بات پوری، نبیوں سے جو اللہ نے کام لیا وہ کام اللہ کس سے لیا؟ اور جو کام اللہ صحابہ سے لیا
तक वो काम उलमा से लेगा, दीन की दावत देने वालों से लेगा। बोलो। तो हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से तुम्हें कुरान मजीद की एक आयत भी पहुंची है, उसे दूसरों तक पहुंचा दो। आयत के माने क्या है? कुरान की आयत। हुजूर ने फरमाया मेरी हदीस दूसरों तक पहुंचाओ। तो ये नुक्ते की बात है जी, नुक्ते की बात है। मिशकात शरीफ में जब ये हदीस आती है तो एक बड़ा मज़मून आता है मेरा चीज़ों। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जी, तारीख़ सभी के हजरत मौलाना इदरीस कादलवी रहमतुल्लाह अलैह का, दिगर शुराए हदीस का, मैं उसका कुछ खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि जैसा हजरत ने कहा सब ताज़ा हो जाए। कुरान मजीद की आयत की हिफाजत करने वाला खुदा है। बोलो। नहीं बोलते। कुरान मजीद की आयतों की हिफाजत करने वाले अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान मजीद को नाज़िल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद का न ज़बर न ज़ेर न पेश न तनवीन न मद न छोटा मद न बड़ा मद न किसी किस्म की कोई चीज भी कमी बेशी नहीं हो सकती। जिस चीज की हिफाजत का अल्लाह ने क्या किया है? वादा किया है, जिम्मा लिया है। और जिस चीज को खुर्द नहीं हो सकता, जिस चीज की हिफाजत क़यामत तक भी होगी, क़यामत के बाद भी होगी, हमेशा हमेशा भी होगी, उसे पहुंचाने का अल्लाह के हुक्म ने हुक्म दिया है। तो जिस चीज की हिफाजत का वादा नहीं है उनको पहुंचाना बदरजे औला क्या है? नहीं हज़रत, बली हुआ नहीं होगा। तो तबलीग का जो काम है वो किसी एक फिक्रे का, हर मुसलमान का है, हर मर्द का है, हर औरत का है, जो जाने हैं अथेंटिक जाने हैं, मजबूती से जाने हैं, सनद से जाने हैं, एक अच्छे आलिम में बाअमल मुत्तकी परहेजगार से सुने तो उसे दूसरों को क्या करना है? पहुंचाना। तो हम लोग क्या, पहले मैं आपका अगर उत्तर देता हूं तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, मैं भी कुछ बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर देता हूं। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, बात क्या है? बात ये है कि अब जो है जमाना पैकिंग का जमाना है। किसका जमाना? पैकिंग की वजह से लोग जो है गुमराह हो रहे हैं, है ना? पैकिंग की चीज खोले तो मामूली चीज। हमारे हज़रत बोले अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ये किसकी हदीस? ये किसकी दुआ? क्या माना इसका? अल्लाह हमें हक को हक करके दिखला और उसकी पैरवी करने की तौफीक दे, बातिल को बातिल करके दिखला और उससे बचने की। क्यों हुजूर ने क्या फरमाया? क्या हुजूर को हक नहीं मालूम? अल्लाह से मालूम कर रहे हैं आप? क्या हुजूर को बातिल नहीं मालूम? ये उम्मत को तालीम है, मेरे बाद हक जो है बातिल के भेस में आएगा। लोग हक भोला भाला होगा, हक जो है भोला भाला होगा। लोग वो भोले भाले को देखकर हक को नहीं समझेंगे, तो उनकी फकीर नालायक दिमाग आदमी को उसे इग्नोर कर देंगे। और बातिल जो है चोबा फुब्बा शेरवानी, ये वो लंबा जुब्बा हड़ी, ये सामने जो है सांप के फन जैसा बड़ा क्या है, ये क्या कहते हैं उसे, अमामे में, हाँ अमामे में पता है ना भाई, ओ ये सब लगा कर आते हैं। लोग देखकर क्या समझ जाते हैं, इनो शेखुल हदीस है, इनो अल्लामा है। बातिल जो है हक के भेस में आ रहा है, और हक क्या है? नहीं हक भोला भाला है। हक क्या है? हदीस पाक में है अहलुल जन्नति बुलबुल, जन्नत वाले भोले हैं, जन्नत वाले भोले हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने बादशाह हुए, हमारे बड़े बादशाह। अगर वो जैसा एक और बादशाह हो जाता ना, ये मुसीबत हम तो हिंदुस्तान में होती थी। ये मुसीबत, हम लोग जो है बहुत मुसीबतों में हैं भाई, हम लोग बहुत हालात में हैं। हम लोग जो है, अभी कल वीडियो देखा हमने, एक दो बच्चे हमारे एक नदी के ऊपर से घाट पर जा रहे हैं, तो उसे गैर मुस्लिमों ने क्या कर लिया? रोक लिया, तू नदी में धो रहा है। अरे वो नदी से पानी नहीं था,
انہوں جا کر گھومتے ہیں، وہ جا کر حق دیتے ہیں، ان کے مردے ہٹ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں مسلمان۔ غازی آباد میں ایک مسلمان گھرانہ جو ہے ایک کتے کو کھانا کھلا دیا جی۔ حدیث میں ہے جانوروں پر بھی صدقہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بدکار زنا کرنے والی عورت ایک کتے کو دیکھی کہ اس کا منہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے، باہر آ چکی ہے، سوکھ رہی ہے، تو وہ کنویں میں اتری، اپنا خون اپنا یا موزہ جو بھی اس کے پاس تھا اس سے پانی کو نکالی اور کتے کو پلائی، تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بھئی یہ اچھی چیز ہے نا۔ ایک غازی آباد معلوم کہاں ہے؟ یو پی میں دلی کے ناک کے نیچے ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں کا ایک مسلم خاندان کیا کر دیا حضرت، تو پورا غازی آباد دشمن، اب ان کو نکالو شہر سے۔ حالات ہم بہت حالات میں ہیں میرے بھائی، ہم بہت، اس لیے جی دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھوک کر پیتا ہے، اس لیے آپ کو الگ رہنا ہے، ہم کو اسلام بچانا ہے تو حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ چند حالات ہمارے اندر کے ہیں، چند حالات باہر کے ہیں۔ چند حالات کیا ہیں؟ اندر کے ہیں۔ چند حالات کس کے ہیں؟ کولار والوں، آپ جو ہے ذمہ دار ہیں، آپ درست ہو جائیں گے تو پورا کولار درست ہو جائے گا۔ یہ کولار ہسٹوریکل سٹی ہے، یہ کولار تاریخی شہر ہے، یہاں پر پرانے قبرستان ہیں، آپ کو شاید کولار کی تاریخ نہیں معلوم ہے میرا عزیزو جی۔ اس لیے کولار والے عزم والے ہیں، کولار والے ہمت والے ہیں، کولار والے شجاعت والے ہیں، کولار والے بہادر ہیں، کولار والے حضور کے عاشق ہیں، کولار والے حضور کی سنت پر چلے۔ میرے ایک دوست ہم نہ رہے تھے، اتفاق سے فقیر بھی کولاری، آپ نہیں جانتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جی۔ فقیر میرا کرانا ہم سب کولاری کے تھے، بالکل چلے گئے لوگ۔ میرے عزیز اور دوستوں اور بزرگوں، ایک ہمیں کار میں رہے تھے تو بات چیت میں کولار کرا، تو وہ بولے رفا، میں بولے ہمارے ایک بھائی کو بیٹا کرتے کولار میں جا کو اردو شاہی جو عیدگاہ ہے وہاں اس کے اندر چلے جا، کولار شروع ہو جاتا ہے، بچے کو وہاں کی مٹی میں خالی ملا بولا لے، بہادر بن جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟ بہادر بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بہت اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے تمہید نہیں ہے، آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم 71 پر ایک فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی سوائے ایک کے۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد ان کی قوم 72 فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے، بولو، ایک ترمذی شریف کی حدیث۔ حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت 73 70 پر 373 فرقوں میں بٹ جائے گی، بولو بھائی، سوائے ایک کے۔ صحابہ چاہتے تو پوچھ سکتے تھے وہ جہنم میں جانے والے 70 پر لوگ کون ہیں؟ یہ بیک تھنکنگ، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ حضور نے یہ، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا، صحابہ نے یہ پوچھا وہ ایک جماعت جو جہنم میں جائے گی 70 پر 3 فرقوں میں سے کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، بولو سب بولو، ما انا علیہ۔ جنت میں جانے والے 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر 2 صفت ہے، ایک ما انا علیہ، دوسرا واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، بولو، اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، یہ 2 طریقوں کو فالو کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں۔ 70 پر پوری باتیں سمجھنا بھائی، سمجھیں گے اور سب تک پہنچانا، پورے کولار کو ہلا کو رکھتا ہوں وہاں پہ، سمجھ میں آتا ہے؟
نہیں سمجھتے؟ وہ جنت میں جائیں گے جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ. یہ دو ورڈ کو لے کر ہمارے بڑوں نے ہمارا نام رکھا اہل سنت والجماعت. اہل سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت والے. بولو اہل سنت کے معنی سنت والے. سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ وہ نورانی طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے عطا کیا، جو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے تالوں تک ہے، جو ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک ہے. ہمیں کسی کے سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ پاکیزہ نورانی طریقہ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ہی نہیں پوری دنیا کو دیا تاکہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے ہو جائیں. جو ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک ہے، جو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے تالوں تک. یہ سنت. اہل کے معنی والے، اہل کولار والے. اہلیہ کا تو اہلیہ نہیں معلوم ہے، خوش ہو گئے، جانا ہے چاہو سمجھ ہے. اہلیہ بولے تو گھر والی، تمہاری والی، سمجھ میں آتا ہے. اہل کولار اہل سنت. اب اس کے بعد والجماعت. جماعت بولے تو صحابہ کی جماعت. حضور نے فرمایا میرے طریقے پر چلنے والے اور میرے صحابہ کی جماعت. جماعت اہل سنت. ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت حنفی مذہب دیوبندی مسلک ہے. بولو ہم اہل سنت، ہم مسلمان اہل سنت والجماعت حنفی مذہب. بولو دیوبندی مسلک ہے. دیوبندی کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ بھی اپنے گھر کے سامنے اپنا بورڈ کیا لگا دیے؟ اہل سنت والجماعت کا لگا دیے. یہ ایسا ہی ہے کہ بدبودار چیزیں رکھ کر بیچنے والا، ڈرینیج موریوں کا سامان بیچنے والا اپنے ختم کر لیں گے. سمجھ رہے؟ اب وہ اپنے گھر اپنا نام رکھے پرفیوم سیکٹر ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے بھائی اہل سنت جو بھی سنت والے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہماری آنکھوں کے پلکوں پر ان کا مقام ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے نہیں. تبلیغ تو سب کا کام. بریلوی مکتب فکر کا بھی کام تبلیغ ہے، دیوبندی مکتب فکر کا کام بھی تبلیغ ہے، شافعی کا کام بھی تبلیغ ہے، حنبلی کا کام بھی تبلیغ ہے، اور میرے عزیزو حنفی مالکی کا کام بھی تبلیغ ہے. چاروں مسلک برحق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والا الگ فرقہ نہیں. ہم بھی کیا ہیں؟ اہل سنت. نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہ ایک بات آپ کو بتایا، 73 فرقے. کتنے فرقے؟ اب 73 فرقے ضرور ہوتی، 70 کے بعد 3 فرقے ضرور ہوتی. ایک بات ذہن میں رکھیے. اب دوسری بات کیا ہے؟ ایک حضرت بھی آیت پڑھے تھے اور میں بھی وہ آیت مجید پڑھا. اس کا ترجمہ جاننا، مطلب جاننا سب کے لیے ضروری ہے. پھر میں اہم بات پر آتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت، یہ آیت میں 3 حصے ہیں. 3 حصے 3 چیزوں کے بیان کے لیے ہے. نمبر یہ ما کان محمد النبا علی من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بچوں کے باپ تھے. حضور کے 3 بچے تھے. بولو حضور کے. ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابراہیم. عبداللہ ہی کے 2 لقب سید طارق. یہ تینوں بچے بچپنے ہی میں کیا ہو گئے؟ وفات پا گئے. رجل کہتے ہیں مرد
ہو جائے جسے احترام ہوتا ہے، جو باپ بننے کے کیا ہوتا ہے قابل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے کسی لڑکے کے باپ نہیں تھے۔ ماں کا نام محمد ابا آدم بھی جانے کو، یہ ایک بات، یہ کیوں بولے حضور کیوں آیا اپنا ذکر میں بولتا ہوں۔ دوسرا بلاکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بھائی بہت سے سنو بہت اہم بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ہم بچوں کے کہتے ہیں، عورتوں کے باپ تھے۔ حضور کی 4 بیٹیاں، زینب، بولو، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زہرا، بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہن، عورتوں کے باپ تھے۔ چھوٹے بچوں، مرد بچوں کے باپ تھے، لیکن بڑے بالغ لڑکوں کے کیا نہیں تھے؟ تو کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ محمد کیا ہے؟ خاتم النبی، نبیوں پر خطبوں کے اوپر ختم مہر لگانے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلی بات اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اسلام معاشرے سے اس کا تعلق۔ اور دوسری بات بولو بھائی، بلکہ رسول اللہ خاتم النبی، ختم نبوت سے اس کا تعلق۔ تیسری بات وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کی صفات سے تعلق، اللہ کی کا علم مل کر ہے، اللہ کی سب کو جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا۔ وہ کیا ہوا؟ پہلی بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کیا تھے؟ زید بن حارثہ، ان کو کانسے کی پکڑ لگا کو بیچ ڈالے، لمبا واقعہ ہے۔ ان کے اماں بابا، ان کے بچے، ان کے بھایا بھانا، ان کے چچا، ان کے تایا ماموا روتے تھے ان کے بارے میں، کہاں چلے گئے؟ وہ پلا کو پکڑ کو کیا کرتا ہے؟ بیچ ڈالے۔ کسی کو معلوم ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، ان کے غلام بن گئے، تو ان کے ابا، ان کے چچا جو ہے یمن سے دھلے کو مکے کو آئے، آپ کو بولے حضور کے پاس ہمارا بچہ تمہارا غلام ہے، ان کی اماں رو رہی ہے، تمہیں چھوڑ ڈالو۔ حضور بولے میں بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں نہیں روکتا۔ حضور بلائے، بولے زید آؤ، بیٹے یہ کون؟ نہ ہمارے ابا، انہوں کو نہ ہمارے چچا، بیٹے تمہاری اماں رو رہی ہے، تمہارے سب گھر میں تمہارے سے تمہاری جدائی کی میں رو رہے ہیں، تمہیں جانا چاہے تو چلے جاؤ۔ انہوں بولے جواب میں یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں کر سکتا، میری ماؤں، میری کتنی مائیں ہیں تو بھی میں قربان کر دوں گا، اس لیے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، میں چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور بولے آج سے تمہیں میرے بیٹے، آج سے تمہیں میرے بیٹے۔ لوگ ان کو زید ابن محمد کر کے پکارنے لگے، ان کا نام کیا تھا؟ حارثہ تھا، زید ابن محمد کا لوگ پکارنے لگے۔ اب وہ بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھو کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کیا۔ سمجھ رہے؟ زینب سے نکاح ہوا تو ادھر غلامی کا دھبا تھا، ادھر بڑا خاندان، دونوں میاں بیوی میں کیا نہیں ہوا؟ اور جی نہیں ہوا، آپس میں نوک جھوک ہوئی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو حضرت زید نے اللہ کے طلاق دے دیا، بھائی جاؤ، تمہیں جاؤ، تمہیں بڑے عورت، ہمیں چھوٹے معمولی ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے جی نکاح کیا اور پھر طلاق دے دیا، عدت پوری ہو گئی، تو ہم نے زینب کا نکاح کس سے کر دیا؟ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بہو نہ منہ بولے بیٹے کو عرب والے سگا بیٹا سمجھتے تھے، انہوں بہو سے حضور سے کیا کیا؟ تو اللہ نے جواب میں نازل فرمایا حضور کسی مرد کے باپش نہیں، تو مرد کے باپ میں تو بہو کے سسرے بھی نہیں ہوتے۔ وہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا، بابا مر گیا تو منہ بولے بیٹے کو حصہ نہیں ملتا۔ منہ بولا بیٹا ہے، انہیں بڑا ہو گیا تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہارا منہ بولا بیٹا ہے تمہاری بیٹی ہے، بیٹا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا، تو دونوں کے درمیان میں پکڑا کرنا۔
پالنے والی بھی کیا کرنا پڑے گا. یہ ایک اصلاح، ایک رسم، پرانی رسم، خراب رسم کو اللہ نے ختم کیا. دوسرا کیا، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا. اب دیکھو اس میں حدیث ہے ابو داؤد شریف کی اور تمام حدیثوں میں یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو رہا ہے میرے بھائیوں غور سے سن رہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کتنی بچیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کیا بات خلیل حضرت نہیں ہو رہی؟ گھرانے کیا ہو رہے؟ یہ حدیث میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جی میری امت کے قبیلے مشرکوں سے جا کر نہیں ملیں گے. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل امتی بالمشرکین. میری امت کے قبیلے مشرکوں سے جا کر نہیں جا کر نہیں. ابھی ہونے دو ایک لڑکا ہمارا مشرکوں سے کیا ہو گیا؟ مل گیا. یہ ہمیں معلوم ہے سو، یہ آخر کا قصہ ہمیں کیا ہے سو معلوم ہے سو کہتے ہیں. بولو حضرت ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یہ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ اس لیے لاپرواہ نہیں ہونا، ہمیں الرٹ ہونا. کون ہے؟ بچو اسے بچاؤ. حضرت جی حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا 70 پر 3 فرقوں میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا وہ ہے جو خود بھی جنت میں جانے کی فکر کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرے. نہیں سمجھ لے؟ تو ہمنا فکر کیا ہے؟ بولو بابا ہمنا کیا فکر ہے؟ آپ کو کیا فکر ہے؟ ہمیں بھی اور سب کو لے کر جائے. اسی لیے یہ مجلس ہے، اسی لیے یہ مجلس ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ میری امت کے قبیلے مشرکوں سے جا کر نہیں ملیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ میری امت میں 30 جھوٹے دھوکہ دینے والے پیدا نہیں ہوں گے. 30 دجالون کذابون، 30 سب سے زیادہ جھوٹے. دجال کے معنی زیادہ دھوکہ دینے والا. قیامت کے قریب کانا دجال آئے گا. اسے کئی کو بولے کانا دجال، اس کے کان کانی ہوگی، اس کے جی انہیں دھوکہ دینے والا ہوگا. بولے گا یہ جنت کو جہنم رہے گی، بولے گا یہ جہنم کو جنت رہے گی. تو ایسے وہ دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو دھوکہ دینے والے ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کہے گا، اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. حضور نے فرمایا اچھی طرح سن لو، کان سے سنو ان کو، پورے بدن سے سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن کیا کروں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت میرے اوپر کیا کرتی گئی ہے؟ ختم کر دی گئی ہے. یہ میں تفصیل سے پہلے بات میں کیا بتایا؟ اہل سنت والجماعت. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا. دوسری کیا بتایا؟ حضور آیت. تیسری یہ ختم نبوت. ختم نبوت آج سے 150 سال پہلے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کالا کلوٹا نکما میرے عزیزو جی شیطان کی صورت والا، انہیں نبوت کا دعویٰ دیا. ان کیا تھا لاہور میں ایک کمپنی میں رائٹر تھا. کیا تھا؟ انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزہ سوچے یہ مسلمان جہاد کر کو ہم نہ مار رہے ہم نہ توڑ رہی، ہمارے سے حکومت بھی واپس لینا چاہ رہے، اس لیے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے واسطے کسی کو کھڑا کرنا ہے. اسے مال دیے، اسے دولت دیے، اسے جاگیر دیے. انہیں بولا میں محدث تو حدیث ہزاروں حدیثوں کو جاننے والا. لوگ بولے ٹھیک ہے محدث ہے اچھا. پھر بولا مفسر، لوگ مان لیے. پھر آگے چل تو ہندوؤں کے واسطے بولا میں رام، پھر بولا میں کرشن، پھر بولا میں عیسیٰ، پھر بولا میں مہدی. پھر آخر میں کیا بولا؟ میں بھی نبی لیکن حضور کے برابر نبی نہیں، حضور سے نچلا نبی، سیکنڈ پوزیشن والا، ذلی نبی، سایہ کے ساتھ. پھر بولا میں حضور کے برابر
پھر بولا میں حضور سے بڑا نبی، پھر بولا میں خدا. میرے عزیز اور دوستوں یہاں تک کہ کوکس میں اس کی موت ہوئی. کوکس میں بیت الخلا تو آئلینڈ میں موت ہوئی. پہنچی وہیں پہ ساتھ جہاں کا خمیر تھا. ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں جہاں مرتا ہے وہاں کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں کام ہوتی معلوم ہے. اب کتنے کیا مر رہے ہیں قبرستان میں عید کا قبرستان میں تو معلوم ہو وہاں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. میری بھی ایک بھتیجی یہاں دفن ہے. ہمارے بھی بہت سے رشتے دار یہاں دفن ہیں. تو یہ بیت الخلا میں مریا ہے تو وہاں کی مٹی سے کیا ہوا؟ آخر میں کیا ہو گیا؟ مالی خلیہ کا مریض ہو گیا. بولو مالی خلیہ کا تو ایک قسم کا پاگل پن جسے آدمی کو تمیز دے رہی یہ کیا ہے یہ کیا ہے. جیب میں انہیں ڈھیلے رکھتا تھا. گڑ کھانے کی عادت ہوتی تھی. ایک جیب میں ڈھیلے منہ جا کو کیا کرنے کے واسطے خوش دینے کے واسطے میرے بھائی. اور ہے نا خواہش میں تو گڑ ایک جیب میں گڑ دے لے. گڑ کو گڑ کو کیا سمجھ لو دیتا سمجھ لو مزاق کر لیتا گڑ سمجھ لو. اور یہاں تک کہ مرنے سے پہلے جہاں سے پخانا آتا ہے وہاں سے کیا آنے لگا؟ جہاں سے پخانا آتا ہے منہ سے پخانا آنے لگا. یہ زبان جو ہے اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے. حضور کو ختم نبوت ماننے کے لیے ہے. اگر نہیں کرے گا تو پخانے کی جگہ تیرے منہ کی جگہ تیرا منہ حلقے دور دونوں برابر ہو جائے. شان ختم نبوت، شان ختم نبوت، تحدود ختم نبوت. بھائی سمجھ رہے مذہب اسلام؟ آپ سمجھ رہے بھائی سمجھ رہے؟ حلقے دور بولے تو پخانے کی جگہ منہ کا یہ حلقہ پخانے کا حلقہ بن جائے. اس لیے بھائی آپ سب مجاہدین ختم نبوت ہیں. بولو مجاہدین. اچھی بات ہے. میرے عزیز و دوستوں اور بزرگوں ایک واقعہ سناتا ہوں پھر اصل بات 10 منٹ کی باتوں میں ختم کرتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ 1933 کا واقعہ ہے. 19 بولو بھائی 33 اس پر 3 کا واقعہ ہے کہ ڈھابے یہ بھاولپور بولو کہاں ہے؟ پاکستان ہے. بہار میں ہے. میرے بھائی سن رہے پڑوس ملک میں ہے بہاولپور. وہاں کی کورٹ میں مقدمہ کیس ہے. کیس میں ایک طرف مسلمان اہل سنت و جماعت اور دوسری طرف قادیان. قادیان کیا کہتے ہیں؟ غلام احمد کو اپنا نبی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فریبی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے. انہیں نہیں ہے. ہمارے آقا، ہمارے پیارے، ہمارے سب کچھ، ہمارے جان، ہمارے دل، ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کیس لڑنے کے واسطے ججہ بھی کیا ہے؟ قادیانی. ججہ بھی قادیانی. پریشان ہو گئے. اس وقت ایک بڑے حضرت تھے علامہ انور شاہ کشمیری. بولو علامہ انور شاہ. ہمیں سب ان کے علامہ کے علامہ سب علامہ. بولو وہاں ایک مدرسہ تھا جامعہ بہاولپور. وہاں کے حضرت جو ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو دو خط لکھے کہ حضرت جمعے کے دن فلاں تاریخ میں 1930 پر 3 عیسوی میں یہ سال میں کیس ہے. آپ آ کر جو ہے مقدمہ لڑیں. ہمارے سے بس کی بات نہیں. آپ بڑے حضرت کو بواسیر کا مرض تھا. بواسیر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ خونی بواسیر. بواسیر کی مختلف ورائٹیز ہیں.
اس میں سے خون ایک بادی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت جو ہے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور حضرت کو ڈھابے گجرات بھی جانا تھا، مدرسہ تھا حضرت کا، لیکن یہ خط آیا تو حضرت بولے سب پروگرام کینسل، مریں گے تو وہاں جا کر مریں گے، سیدھا حضرت کہاں چلے گئے؟ بہاولپور گئے۔ بہاولپور میں کھڑنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اتنا بڑا مجمع آ گیا تھا مسجد میں۔ حضرت جمعے کی نماز کے بعد بولے دیکھو بھائی، میں ایسا بیمار تھا، میں چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میری حالت خراب، لیکن حضرت کا خط آ گیا، اس لیے میں تیار ہو کر بابا رکاب ہو گیا۔ دیکھو میرے پاس جنت میں جانے کے لیے کوئی توشہ نہیں ہے، بولو میرے پاس ظاہرہ جنت کا کوئی توشہ نہیں ہے۔ میں سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبدار بن کر، حضور کی ختم نبوت کا حافظ بن کر میں آؤں گا تو یہ میرے لیے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کر کیا کریں گے؟ کتنا بولے تو حضرت کے مرید جو ہے جوش میں آ گئے اور کھڑے ہو کر بولے اس دنیا میں ہم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں حضرت سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں۔ جب حضرت ہی کے پاس توشہ جنت میں جانے کا نہیں ہے تو کسی کے پاس نہیں، تو مجمع بے قرار ہو گیا، مجمع بے قرار ہو گیا، پریشان۔ اب ان کی بات ختم ہوئی تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بولے انہوں نے میری تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کر دیا ہے، بات یہ ہے اگر ہم حضور کی بولو اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارے سے گلی کا کتا بہتر ہے، سمجھ لیں؟ اگر آپ سے ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ سے مجھ سے گلی کا آوارہ خارش پاگل والا کتا کیا ہو جائے گا؟ ہمیں کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، حفاظت کریں گے، اہل سنت کو جماعت کریں گے، جن پوری زندگی ختم نبوت کے لیے ختم کریں گے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اور ایک واقعہ، حضرت کا نام نہیں آتا، حضرت یاد نہیں آتا مجھے، اب دماغ کو زور ڈالنے نہیں ہو رہا مجھے، بات یہ ہے ایک صاحب آئے ہم کو حضرت تھے، بولے حضرت ہمارے گاؤں میں پورے میں قادیانی ہو گئے ہیں، قادیانی والے شبیب بن حنیف والے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ پرچار کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، خوبصورت لڑکیاں لے کر والے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اس لیے آپ آؤ حضرت آپ کو لگتی ہمارے اوپر کام کرو۔ تو انہوں نے نکلے، بیوی کو بھی بچہ بیمار ہے نا تمہارا کیا بولی بیوی؟ بچہ بیمار ہے کیسے جائیں گے، تڑپ رہا بچہ تمہارا، زندگی اللہ کی ہے، صحت بھی اللہ کی ہے، تندرستی بھی اللہ کی ہے، بس اللہ کے حوالے ہیں۔ بول کر نکل بس اسٹینڈ کو آئے تو آگے بولے بچہ مر گیا، بچہ کیا ہو گیا؟ حضرت کیا بول رہے ہیں؟ بچے کو غسل دیو، کفن دیو، جنازے کی نماز پڑھو، قبرستان میں نہیں دیا، بس میں بیٹھوں وہ گاؤں کو چلے گئے، یہ ہمارے بڑے بڑے ہمیں ان کی نقش قدم پر چل کو کہاں جانے والے چلیں گے بھائی؟ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کے اوپر ان کی ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نہ مال محبوب ہے، نہ بیوی محبوب ہے، نہ بچہ محبوب ہے، نہ گھر محبوب ہے، کچھ نہیں سب کچھ چھوڑ دیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اچھا اب آخری بات میں ہمارے مدعا پر آنا، اس مدعے میں ہمیں کیا نہیں جمع ہے، وہ مدعا ختم نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام دیا ہے، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے لوگوں کو روکو، بولو۔ پرانے زمانے میں
نبی آتے تھے، کوئی نبی ایک قوم کے لیے، کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے، کوئی نبی ایک تعلق کے لیے، کوئی نبی ایک ضلع کے لیے، کوئی نبی ایک صوبے کے لیے، کوئی نبی ایک ملک کے لیے. اکٹھے 25 50 100 200 کیا ہوتے تھے. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف نبی کا تھا، نبیوں کے علاوہ کا نہیں تھا. لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا، تو نبی کا کام اللہ نے ہم کو دے دیا، ہم یہ کام کریں گے. وہ کام یہ ہے جو ہم جس کے لیے ہم بیٹھے یہ نبیوں والا، یہ ختم نبوت والا کام ہے، یہ حضور کا کام ہے، یہ ہمارے آقا کا کام ہے، ہمارے سردار کا کام ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ خاتم النبی، امام الانبیاء، امام المحدثین والاتقیاء والمحققین کا کام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ختم نبوت کے ذیل میں نیچے بہت سے فتنے آئے، ذیلی فتنے. ان میں سے ایک ذیلی فتنہ جو ہمارا آپ کے گاؤں میں ہوا ہے، ذیلی فتنہ کو نیچے کا فتنہ، ختم نبوت کے نیچے کا فتنہ، اس کے اندر اس کے لپیٹ میں آنے والا ایک فتنہ. کیسا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں. بولو بھائی، قیامت کی علامتوں میں 10 علامت آئیں. قیامت میں کتنے علامت آئیں؟ وہ سب سے آخر میں آئیں گے. ان سے پہلے کیا ہوگا؟ دو بڑے بڑے ہستیاں آئیں گے. دو بڑے بڑے، ایک کا نام، ایک کو ہم مہدی کہیں گے. کیا بولو؟ مہدی نام نہیں، مہدی کے معنی ہدایت دینے والا. بولو سیدھا راستہ دکھا. مہدی بولو سیدھا راستہ دکھانے والا. سمجھ میں آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی سیدھا راستہ دکھائے ہم نام کو. تو قیامت کے قریب کون آئیں گے؟ حضرت مہدی آئیں گے. ان کا نام محمد ہوگا. یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ میرے خاندان میں مہدی آئیں گے. ان کا نام بولو بھائی، حضور کا نام کیا ہے؟ تو وہ ان مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ وہ اسم ابی، ان کے ابا کا نام وہی ہوگا جو میرے ابا کا نام ہے. عبداللہ میرے ابا کا نام ہے، تو مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ بولو عبداللہ. اور اسم امی، اس کی اما کا نام میری اما کا نام، میری امی کا نام کیا ہے؟ آمینہ. تو اس مہدی کی امی کا نام بھی کیا ہوگا؟ یہ پہلی علامت. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کب آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ کیا آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. ان کے آنے کے بعد قیامت قائم ہوگی. انہوں آ کر 7 سال حکومت کریں گے. کتنے سال؟ کیسی حکومت کریں گے میں بتاؤں گا آپ کو. ہر غیر لتو خیر کمینے کتے کیا نہیں بن سکتے؟ مہدی نہیں بن سکتے. مہدی بننے کے لیے علامت ہے، مہدی بننے کے لیے علامت ہے. وہ علامت ہے اپنی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب عرب میں ایک خلیفہ کی وفات ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بادشاہ. تو اس کے 3 بیٹے ہوں گے. ان سب بادشاہ بننے کے واسطے لڑیں گے مریں گے. اس کی وجہ سے بادشاہ ختم ہو جائے گی. افراتفری کا عالم ہوگا. عیسائی کیا بن جائیں گے؟ حکومت چھین لیں گے. عیسائی حکومت 12,000 جھنڈے عیسائیوں کے ملک شام سے کیا کہتے ہیں دمشق اور اس کے اطراف و اکناف سے آئیں گے. پورا عرب کیا ہو جائے گا؟ مسلمانوں کے قبضے سے. بولو بابا پورا عرب، بولو پورا عرب مسلمانوں کے قبضے سے. کون قبضہ کر لیں گے؟ ہنگامہ ہوگا. عراق نکل جائے گا، عراق نکل جائے گا. حجاز جسے لوگ آپ سعودی عرب بولتے ہیں، اس کا نام کیا بولو؟ حجاز مقدس. اللہ اکبر. وہ بھی ہاتھوں سے یمن نکل جائے گا. ایتھوپیا
نکل جائے گا. پورا عرب چاہے افریقہ عرب ہو چاہے ایشیا والا عرب ہو, وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ مسلمانوں کے قبضے سے عیسائی کیا کر لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے. خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی جائے گی. ایسے موقع پر ایک اللہ کا بندہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا, ان کا نام محمد ہوگا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے حسن کے خاندان والا ہوگا. کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے, ایک بیٹی کی وفات ہو گئی, حسن حسین باقی ہو گئے. محسن بولو حضرت وفات پا گئے. حسن حسین حسنی والحسینی. حسن خاندان کیا ہوگا؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ بولو حضرت. ان کے ابا کا نام, ان کی امی کا نام. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے. حضور مکے میں پیدا ہوئے, انہوں کہاں پیدا ہوں گے؟ حضور مکے سے ہجرت کر کو مدینے کو آئے, انہوں مدینے میں پیدا ہو کو مدینے سے ہجرت کر کو مکہ جائیں گے. یہ بہار میں گیا والا نہیں ہوگا, یہ اورنگ آباد کا کمینہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یہ کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت مہدی. سن لو بھائی, مہدی آئیں گے. مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. نام کیا ہوگا؟ ابا کا نام کیا ہوگا؟ امی کا نام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا. خاندان کون سا ہوگا؟ حضرت حسن کا خاندان. بڑا خاندان, دنیا میں اس سے بڑا خاندان نہیں. کوسے کی معمولی گئے دوسرے خاندان میں پیدا ہو تو مہدی ہونے کا دعویٰ ہو سکتا ہے بھائی. تو اب وہ نوجوان ہوں گے, دین پر چلیں گے, عمل کریں گے, تو ان کو یہ خوف ہوگا کہ لوگ مجھے پہچان لے کو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. میرے ہاتھ پر, اور پوری دنیا ہے اسلام سے کیا ہو گئی ہے؟ نکل گئی ہے. پورے عیسائی یہودیاں کیا ہو چکے ہیں؟ بولو بابا, قبضہ کر لیے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یخرج مختفیا من المدینہ الی المکہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما. اپنے آپ کو چھپا کر بھیس بدل کر مدینے سے کہاں چلے جائیں؟ اور ادھر مکے میں جا کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے. اور ادھر ملک شام میں اللہ کے اولیاء ہوں گے. ابدال, اولیاء کی قسمیں ہیں. بولو ابدال, اوتاد, ابدال, اوتاد, قطب, غوث. ہر زمانے میں یہ ولی ہوں گے. ابدال وہ جن کی وجہ سے آسمان کھڑا ہوا ہے, قلہ. اوتاد جس کی وجہ سے زمین ٹکی ہوئی ہے, زلزلہ نہیں آ رہا ہے. قطب, دنیا کے 2 قطب ہیں, 2 پول ہیں, 2 پول ہیں, 2 قطب ہوں گے, ہمیشہ 2 قطب ہوں گے. اور ایک غوث ہوں گے سب سے بڑے. غوث وفات پا گئے تو ان کی جگہ حضرت خضر دوسرے ولی کو غوث بنائیں گے. کوئی قطب وفات پا گئے تو ان کی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کسی کو قطب بنائیں گے. کوئی اوتاد میں سے, کوئی ابدال میں سے وفات پا گئے تو خضر علیہ السلام کا ایک کام ہے بابا, وہ کیا کریں گے؟ اب واقعات تفصیلات حضرت محبوب سبحانی, خطب ربانی, شہباز لامکانی, سیدنا و اولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر نے حکم دیا کہ فلاں جگہ میں نہاوند میں ایک ابدال کی وفات ہو گئی ہے, اب ان کی جگہ دوسروں کو کیا کرو؟ ان کے مرید حضرت مبارک کا واقعہ ہے. مجھے وقت نہیں ہے, ورنہ آپ مجھے مانگا لیں گے پکڑ لو. کیا دیوانے کا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے عزیز و دوستوں اور بزرگوں, یہ ملک شام اللہ کے ولیوں سے بھرا ہوا. ملک شام کو تو صبح شام نہیں, ملک شام بولے تو سیریا. اب جو ملک شام وہ زمانے میں جو تھا ایک ریاست تھا, وہ 4 ملکوں میں ہے. جارڈن بھی ملک شام ہے, سیریا بھی ملک شام ہے, فلسطین بھی ملک شام ہے, لبنان بھی ملک شام ہے. سمجھ رہے؟ یہ ملک شام کے اولیاء ماجرا دیکھیں گے کہ یہ جو ہے فرات ندی سوکھ گئی, وہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا. اسے لینے کے بعد لوگ لڑکوں مرکوں کیا ہو گئے, 1000 میں سے 1 بچا.
حصول کا پار حاصل کرنے کے واسطے 1000 میں سے ایک بچا ہے. یہ سب علامت، یہ علامت دیکھ کر بولیں گے اب مہدی آ گئے. اب مہدی، اب انہوں مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے سے ہجرت کر وہ کہاں آئے ہیں. اب اسے ڈھونڈو، مکے میں جا کر ڈھونڈو، مکے میں جا کر. تو وہ بھی طواف کرتے ہوں گے، حضرت مہدی بھی کیا کرتے ہوں گے، مہدی طواف کر رہے ہیں، آگے انہوں پیچھے دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں. المہدی منی، دو علامت، یہ تو نامہ بولے ہمیں. اب چہرے کے نام، المہدی منی اجلل جبہتی امنل انفی، چوڑی پیشانی والے، لمبی ناک والے. مہدی میرے خاندان کے ہیں، حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف، لمبی چوڑی پیشانی، خود دیکھتے ہیں سمجھ آ رہا ہے، چوڑی اور لمبی ناک، خوبصورت، میرے چہرے والے، حضور کی شباہت والے. حضرت حسن کا چہرہ حضور کے چہرے کے جیسا ہے. تو لوگ کیا کریں گے، آپ کو پکڑ لیں گے حضرت مہدی کے بازو، بولیں گے انتل مہدی، انتل مہدی، آپ کیا ہیں. بولے نہیں پاپا، نہیں، ہاتھ دیو، کچھ کو ہاتھ پر کیا کریں گے، بیعت کریں گے. ہمیں آپ کے ہاتھ پر کیا کریں گے، بیعت کریں گے. ہمیں لڑیں گے، مریں گے. یہ پورا قبضہ ہو چکا ہے. حضرت مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے، نکو بھائی میں معمولی آدمی ہوں، رات میں سوئیں گے. ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام ان کے دل میں ذخیرہ دے دیں گے جو ایک مہدی کے لیے ضرورت کی چیز ہے. صبح کو اٹھیں گے تو ان کا دل ایمان سے، حکمت سے، قرآن سے، سنت سے، ایک خلیفے کے لیے جتنی طاقت بنا ہے، ایک جنرل اور ایک سپہ سالار، ایک آرمی چیف کے لیے جتنی طاقت ہونا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کے اندر دے دیں گے. اب وہ صبح کو اٹھیں گے اور اپنے فوج کو جمع کریں گے اور عیسائیوں سے کیا کریں گے، ہندوستان سے، پڑوس ملک سے، افغانستان سے، یعنی خراسان سے کالے کالے جھنڈے لے کر ہزاروں مسلمان یہاں سے جا کر حضرت مہدی کی فوج میں کیا بجائے. یہ ہے مہدی بابا. ارے آخر اللہ کے بندے ایسے مہدی پر بیعت کر لیں. وہ ابھی نہیں آئے، جب آئیں گے تو بیعت کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. ابھی نہیں آئے، ابھی زمانہ ہے. سمجھے میری بات سمجھے بھائی. کوئی بات میں ظاہر نہیں کیا، ضرورت کی ہی بات کیا. سمجھ رہے، المہدی و منی، مہدی میرے خاندان کے ہوں گے، بہار میں نہیں ہوں گے، بنیا نہیں ہوں گے، کپڑا بننے والے نہیں ہوں گے، اخروٹ بادام بیچنے والے، جی موز کیلا پپائی بیچنے والے نہیں ہوں گے. میرے خاندان کے ہوں گے، قریش کے ہوں گے، میرے نواز حسن کے خاندان کے ہوں گے، چوڑی پیشانی والے ہوں گے اور اونچی ناک والے ہوں گے. کیا کریں گے، اب لوگ ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب کیا کریں گے، بولو بابا، نہیں بولتے آپ. بیعت ہو جائے گی تو کیا ہوگا بیعت کے بعد، جہاد. اس سے ان سے جنہوں نے مسلمانوں پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور جہاد میں کامیابی ہوگی. اور ایک بڑا لشکر آئے گا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، وہ قریب آ کر دھس جائے گا. اس کا سفیانی لشکر، اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے آپ لوگ، یہ حضرت مہدی ہوں. یہ مہدی بابا، ان کے اوپر کیا لگنا. اب جب یہ بادشاہ بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، یملؤ الارض قسطا وعدلا، زمین کو بھر دیں گے عدل سے، انصاف سے، مال سے، دولت سے بھر دیں گے. کما ملیت ظلمن جورن، جیسا کہ زمین پوری دنیا آپ کے آنے سے پہلے ظلم اور فتنے سے بھر گئی تھی، اس ظلم اور فتنے کو ختم کر کے آپ زمین کو کس سے بھر دیں گے. اور آپ کے زمانے میں کیا ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا، انار کھائے نا، انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اسے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکیں گے. آرا لے کر کیا کریں گے، ادھر ایک جنا، ادھر ایک آدھا دانے نکالیں گے تو پورا بو کھائے گا. اور ادھر ایک ہاف سرکل اور ادھر ایک ہاف سرکل، اس کا چھلکا، اس کی چھتری بنائیں گے. اس کی
کتنی زمین اپنے سینے سے برکت کو اگائے گی. ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہو جائے گا جیسا کہ پہلے تھا. زمین میں کانٹے ختم ہو جائیں گے. ایک انگور کا خوشہ ایک اونٹ کی گاڑی بھی نہیں کھا سکتی. سمجھ رہے آپ لوگ؟ آپ سمجھ رہے؟ یہ ان کے زمانے میں نہیں سمجھ میں آتا. 7 سال زمین کے مالک بنیں گے. انہی 7 سالوں میں ابتدا ہی میں جب حضرت مہدی آئیں گے تو دمشق، جسے ہمیں دمشقس کہتے ہیں ملک شام میں قاہرہ کے پاس جو ہے، وہاں کی جامع مسجد کی سفید مینارے پر فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ امت جو آخری زمانے میں امت آئے گی اس کا نبی مجھے بنا. بولے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی فضیلت. آخر حضرت عیسیٰ نے فرمایا امت ہی تو بنا دے گا، بس حضور نے کیا بنا دے. تو حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی. یہودیاں حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے واسطے ان کے گھر میں داخل ہوئے. جو رہبری گائیڈنگ کرنے والا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ اس گائیڈنگ کرنے والے حضرت عیسیٰ کے مرید کے اوپر جو 1 درہم لے کر حضرت عیسیٰ کو بیچنا چاہ رہا تھا، حضرت عیسیٰ کا فیس اس کے اوپر ڈال دیا. وہ اندر گیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس کے اوپر عیسیٰ کا فیس ڈال دیا گیا. پیچھے یہودی آئے تو سمجھے ہی نہیں، عیسیٰ نے پکڑ کو مارے توڑے، جی مار کو توڑ کو کراس بنائے، سلیب بنائے، اوپر لٹکا ڈالے، میخا ٹھوک ڈالے اور سر کے اوپر میں کیا کہتے ہیں کانٹے رکھے اور جو ہے تختے دار پر سولی پر لٹکا دیا. کسے؟ جس کے پر فیس پڑ گیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان 4 آسمان میں قیامت کی قریب آئی. جامع مسجد کے سفید مینار تک فرشتوں کے ذریعے اتر جائیں گے. مینار پر اتر کر کہیں گے لوگوں میں عیسیٰ ہوں، مجھے زمین پر اتارنے کے لیے سیڑھی لگاؤ. یہاں دیکھو وہ اللہ جو آسمان سے مینار تک اتار دیا بغیر سیڑھی کے، کیا وہ وہاں سے نیچے نہیں اتار سکتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے دنیا میں آ گئے، دنیا دارالاسباب ہے، ہاں سبب سے ہوتا ہے. گھر بننا بولے تو زمین خریدنا، پیسے اکٹھا کرنا، اینٹا ہونا، مٹی ہونا، یہ ہونا، ایسے اوپر سے نیچے اترنا تو سیڑھی ہونا، نیچے سے اوپر چڑھنا تو دنیا میں آ گئے. تو ایسے موقع گویا کہ ابھی پانی سے پانی نہا کر غسل کر کے آ رہے ہیں، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپکیں گے جیسے موتی ٹپک رہے ہیں. پوری مسجد جو ہے نمازوں سے بھری ہوگی اور سب کو ڈر ہوگا اس کا، دجال کا. دجال کا کوئی بولے دجال آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو لوگ بولیں گے آپ آ گئے ماشاءاللہ، نماز پڑھو. کیا پڑھو؟ بولیں گے نہیں، میں امت کا پیغمبر بن کے نہیں آیا ہوں، میری پیغمبری ختم ہو گئی. آخر الزمان نبی خاتم الانبیاء نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کا امتی بن کر آیا ہوں. امتی بن کر امام بھی بن کر نہیں آیا ہوں. تم میں سے جو مہدی ہے وہ امامت کریں گے، میں ان کے پیچھے کا ہوں. ہاں میں دجال کو ختم کروں گا، خنزیر کو کاٹوں گا، یہ کراس کو توڑ دوں گا اور یہودی کو سبا دوں گا. یہ 4 کام میرے ہوتے. سمجھ میں آ رہا؟ تو فلسطین جو ملک شام کا ایک حصہ ہے، وہاں لد نامی جگہ ابھی بھی ہے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خنجر سے دجال کو قتل کریں گے. سمجھ میں آتا ہے؟ اور سلیب کراس سے توڑیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے اور ہر یہودی کو ذبح کر. ہر یہودی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر چھپے گا دیوار کے پیچھے. دیوار کہے گی رو اللہ میرے پیچھے یہودی ہے. جھاڑ کے پیچھے جھاڑ کہے گا میرے پیچھے. پتھر کہے گا خالی ایک جھاڑ جس کا نام فرسد ہے انہیں نہیں بولتا میرے پیچھے یہودی ہے. اب یہودیاں پورے وہ جھاڑ اگا لیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تو ہمیں چھپنے کا موقع مل جائے. تو انہوں مہدی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود بھی کیا کریں گے؟ امامت کریں گے. دونوں مل کر 7 سال حکومت کریں گے. ان کی حکومت میں بچے سانپوں سے ایسا کھیلیں گے جیسا
रस्सियों से खेलते हैं, भेड़ बकरी एक घाट पर पानी पिए, बरकत का जमाना होगा, एक अंकुर का खोशा एक ऊंट नहीं उठा सकता। ये हजरत मेहदी है। अब ये हजरत मेहदी समझे कि नहीं भाई? समझे मेहदी, मेहदी अलैहिस्सलाम को समझे। अब हुजूर ने ये फरमाया मेरे क़यामत के करीब कौन आएंगे? मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। बोलो ज़ुहूर मेहदी, बोलो हजरत ईसा आसमानों से नाजिल होंगे, नुज़ूल ईसा, बोलो एक चीज क्या है? बोलो ज़ुहूर मेहदी, मेहदी का ज़ाहिर होना। दूसरी चीज क्या है? नुज़ूल ईसा। हुजूर बोले तो ये बात को रख ले तो उन्हें दावा करे मेहदी 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 मेहदी। वो दावा करने वालों ने 500 साल पहले 900 सने हिजरी में जौनपुर में एक साहब पैदा हुए मोहम्मद जौनपुरी को, उन्होंने भी दावा कर डाले मेहदी मेहदी। अच्छे ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, बोला अपने मुरीदा को मेहदी मेहदी मेहदी। क्यों पूछे? मेरी कान में आवाज आ रहा है अंतल मेहदी अंतल, कान में कौन भी बोल रहा है आपको तू मेहदी तू मेहदी। तो ये लोग जौनपुर से यहाँ आए, वहां गए, यहाँ तक कि अफगानिस्तान जाकर वहां मर गए। अब चंपटेल में कितने किलो मिल जाए, पाल घाट में मालूम पाल घाट आपको, धर्मपुरी, वहां कितनी थी मेहदिया। समझ में आ रहा है? इन्हों भी इस्लाम से खारिज है। समझ में आ रहा है? 500 साल से इतनी मुसीबत को हमें झेलने को आ रही, ये महदवी फिरका, महदवी। अब वो पुराना होगा करको उन्हें अब क्या हुआ? शकील इब्ने हमीद, शकील मोहम्मद नाम है, खतीबी होता है। शकील माने शक्ल वाला, ये जालिमास की शक्ल है, ये कैमरे की शक्ल है, ये आईनक की शक्ल है। शकील शक्ल वाला, एक शक्ल वाला, कुत्ते की शक्ल वाला, कुत्ते के बच्चे की शक्ल वाला, खिंजीर की शक्ल वाला, खिंजीर के बच्चे की शक्ल वाला, एक शक्ल वाला। समझ में आता है? ऐसा हो सकता है? इन्हें दावा करता है क्या हूं? बिहार वाले मारे भगाए, कुत्ते को पकाती नहीं, भाग को तो चोरी की टिकट में सफर कर वो दिल्ली को आया, दिल्ली वाले मार को भगाए। तो औरंगाबाद में क्या हुआ? हमारे तो दुश्मना ही सोच कौन जो है वो है नामले हाँ है, तो दोनों सफेद, सबको हाथ रखे, सबको हाथ रखे, तलवे को तलवे के नीचे रखे, सर के ऊपर रखे, तलवे के नीचे रखे, पीठ के पीछे रखे, सीने के ऊपर रखे, कहाँ रखना वहां रखे। रखो बोले ये पूरी जमीन यहाँ से कहाँ तक तू देखता कि सब तेरी, सब कहाँ रेलवे के पास, यहाँ तू कितने बना हमें पैसे देते, कितने होना पैसे हमें देते, लेकिन तू काम जो कर रहा ना वेरी 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 गुड काम ये कर, ताकि मुसलमान टूट जाए, ताकि मुसलमान टूट जाए। तो काम क्या हो गया शुरू, पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। इसका काम क्या हो रहा है? अब मैं मगरिब की नमाज मस्जिद बिलाल कियापुरम के बाद में हिंदी का हुआ है, वहां भी 2-3 साल पहले ये नहीं है सर। अब यहाँ फितना, पूरे कर्नाटक में फितना हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब इसके इन्हें अंडरग्राउंड है, क्या है? तहखाना, तहखाना क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड नीचे बोलते हैं। एक है ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे सेलर, सेलर 1 सेलर 2 सेलर 3, समझ में आता है? उसके नीचे है, किसी को मिलता नहीं उन्हें, नीचे से क्या भेजता है? पैगाम भेजता है। अब वो ले को बेंगलुरु को आ रही, हासन को जा रही, कोलार को आ रही, यहाँ जा रहे, जमुना मथुर जा रहे, पता नहीं क्या जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, ये हजरत मेहदी है। चूंकि हुजूर ने फरमाया तो उसका नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों ने क्या कर दिया? दावा कर दिया। एक फितना 2 शाही को पैदा हुआ पाकिस्तान। अब उसका मुरीद यूनुस को है, उन्हें क्या बोलता है? सूरज में मेहदी नजर आ रहे, भाई इन्हें शकील मेहदी को तो तू भी को मेहदी,
انہیں بھی مہدی، انہیں بھی مہدی، انہیں بھی مہدی، انہیں بھی مہدی، سب جھوٹے، سب فراڈ، سب اسلام سے خارج۔ تو ایسے میرے عزیزوں پتہ نہیں ہمارے کولار کے اس بچے کو کس نے دھوکہ دے دیا، کس نے غلط راستہ دکھا دیا کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہم گمراہ ہو گئے بھائی؟ بولو، زور سے بولو۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، نسل کی حفاظت کریں گے، اپنے محلے میں دیکھیں گے کس کی حالت، کون کیا دیکھے۔ آخر بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ان کے چہرے مورے ایمان والے ہوں گے۔ ان کے چہرے مورے کس والے ہوں گے؟ ہاتھ میں کیا ہوگی؟ چہرے، پیشانی پر کیا ہوگا؟ محراب۔ محراب کو تو سجدے کا نشان، محراب کو تو محراب یہاں آ گیا، سجدے کا نشان، کالا نشان۔ ہاتھ میں کیا ہوگا حضرت؟ چہرے، پیشانی پر لمبا اونچا، بولو حضرت، ٹوپی، گول ٹوپی یا 2 پلی کی ٹوپی، 4 پلی کی ٹوپی ہوگی، دیکھے تو کیا سمجھیں گے؟ تبلیغ والا۔ دیکھے تو حضور نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کا چہرہ مورا ایمان والوں کے چہرے مورے کی طرح ہوگا، اسلام والوں کے چہرے مورے کی طرح ہوگا، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسا تیر کمان سے کیا ہو گئی، جیسا دودھ تھن سے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ دودھ کو، تھن کو اب کیا بھی تعلق نہیں، تیر کو کمان کو کوئی تعلق نہیں، ایسا ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اب دیکھو یہ ایسی چہرے مولے والے، اب تک جتنے بنگلور میں پکڑے گئے ویسے ہی، تم بھی پینٹ شرٹ میں نہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا، ہمیں ہر اجلا دودھ نہیں ہوتا، ہر پیلا سونا نہیں، پیلے کو دیکھو نہیں پھسلنا، اجلے کو دیکھو نہیں اچھلنا۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بولو حنفی مذہب ہے، چاہے دیوبندی مسلک ہو، چاہے بریلوی مسلک ہو، کیا ہے ہم؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے علامتوں کے، بولو حضرت، ظاہر ہونے سے پہلے، اور جو کسی کو مہدی کر کے قبول کر لیتا ہے، اور جو کسی مہدی کے لیے تائید کرتا ہے، جو کسی مہدی کی، جھوٹے مہدی کی مدد کرتا ہے، اسے اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہی بیعت کرتا ہے، ان سب کا اسلام سے رائی کے دانے کے برابر، ڈاٹ کے برابر بھی تعلق نہیں۔ چنانچہ عاقب ابن قصاب مزمل نے شکیل ابن حنیف کو مہدی مانا ہے، اس کو مہدی موعود مانا ہے، اس لیے اسلام سے اس کا کوئی تعلق، کتنا تعلق نہیں ہے؟ رائی کے، راگی نہیں، راگی سے بھی چھوٹا، رائی سرسو کے برابر بھی کیا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ نہ اسلام اس کا ہے، نہ وہ اسلام کا ہے۔ کچھ بولنا ہے؟ بولو بولو، کچھ بولنا چاہیے، کیا نہیں ہے؟ بولو، یہ تو کم از کم بولو، تعلق نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر اس کا باپ ہے تو وہ اپنے بچے سے تعلق نہیں رکھے گا، اگر ماں ہے تو اپنے بچے سے کیا نہیں رکھے گی، اگر بیوی ہے اس کی تو نکاح ٹوٹ گیا، بولو بابا، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی عورت اس سے بیوی بننے کا، بیوی بن جاتی ہے تو اس کا بھی اسلام میں تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ میری بات سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ہماری اماں، ان کا نام ام حبیبہ، بولو بولو، ام حبیبہ کے ابا کا نام ابو سفیان،
ابو سفیان اس وقت تک مسلمان، ابو سفیان کو بیٹی کی محبت پیدا ہوئی تو بیٹی کو ملنے کے واسطے مکے سے کہاں آئے، ڈھونڈ لے کو گھر کو آئے تو گھر میں داخل ہو گئے تو گھر کے بیچ میں روم میں کمرے میں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان آپ کو بستر پر بیٹھنے لگے، بیٹھنے کے واسطے آگے فوراً حضور کی بیوی ابو سفیان کی بیٹی ہماری اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر میں کیا کر ڈالے، لپیٹ ڈالے. باپ کیا آیا بیزار کرے، بولے بیٹی کیا یہ بستر کو تو لپیٹ ڈالی گا، کیا بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق، دو میں سے. میری بات کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، میں نہیں سمجھتا، بولو سمجھ رہے نا، کیا بستر میرے لائق نہیں یا خدا کی قسم تو بستر کے لائق نہیں ہے، یہ پاک ہے، یہ پوتر ہے، یہ حضور کا ہے، یہ آقا کا ہے، یہ خاتم الانبیاء کا ہے، یہ امام الانبیاء کا بستر ہے. یہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو اس کا بستر ہے. تو باپ ہے لیکن نجس ہے، گندا ہے. انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک کیا ہے، ناپاک ہے. پرفیوم بھر لیں تب بھی ناپاک ہے. لہذا عاقب کیا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. کتنا گورا کیوں نہ ہو نجس ہے. پرفیوم لگا لے نجس ہے، 700 بار نہا لے نجس ہے. وہ ہماری مسجد میں داخل فلا يقرب المسجد الحرام، ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ہماری بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، ہمارے مسلمانوں سے تعلقات نہیں رکھ سکتا. وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہیں ڈوب مرے، کسی اسی جیسے خبیثہ سے کیا کر لے نکاح. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. سمجھ رہے آپ لوگ، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں، اس کا فیصلہ ہے، حضور کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو جو نہیں مانتا اس کا بھی اسلام میں حصہ نہیں. جو اس میں کانا پوسی ڈھیلی کرتا ہے وہ بھی اپنے دین کی خیر منائے بھائی، وہ بھی اپنے دین کی خیر منائے. حضرت صحیح بات ہے، آپ تائید کر دیں. آپ سمجھ رہے میری بات. ہم نکاح نہیں پڑھ، دفتر مر گیا تو جنازہ، کفن نہیں دیں، مسلمانوں کے قبرستان میں کفن نہیں کریں. ہم مر جائیں گے لیکن اسے آپ تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟